کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو جمعے کا خطبہ ہوا کرتا تھا، جمعے کا وعظ ہوا کرتا تھا، وہ کیسا ہوتا تھا۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عام جو گیدرنگ ہوتی تھی، جو مجلس ہوا کرتی تھی، وہ کس انداز کی ہوتی تھی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کو کیسے انجوائے کیا کرتے تھے۔ تو آپ امیجن کریں کہ اگر ہمیں کوئی ایسی اپرچونٹی ملے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھیں، تو وہ مجلس کیسی ہوا کرے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے اس مجلس کو لیڈ کیا کرتے تھے۔ نارملی ایسے ہوتا تھا کہ فجر کی جو نماز ہوتی تھی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کمپنی تھی، جو مجلس تھی، وہ ہوا کرتی تھی۔ فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن رائز سے تھوڑی دیر تک جو ہے وہ وہیں پہ اللہ کی یاد میں بیٹھے رہا کرتے تھے، اور صحابہ کے ساتھ کیجولی ایک مجلس ہوا کرتی تھی۔ تو وہ ساری جو پوری رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادت میں گزرتی تھی، اسپیشلی جو 1/3 آف دا نائٹ جو کہ لاسٹ ٹائم ہوتا تھا رات کا، جو فجر سے پہلے جو تہجد کا وقت ہوا کرتا تھا، وہ بھی عبادت میں گزرتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو فجر کی نماز کے بعد صحابہ کے ساتھ مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے۔ تو اس بیٹھنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ ہر طرح کے عنوان اور ہر طرح کی چیزیں ڈسکس کیا کرتے تھے۔ اور مجلس کا حال یہ ہوتا تھا کہ جب بھی اگر کوئی ایسی مجلس ہوتی تھی کہ صحابہ اگر پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر سے تشریف لے کر آئے ہیں، تو جیسے ہی باہر سے آتے تھے یا جب مسجد نبوی شریف میں آتے تھے اور دیکھتے تھے کہ اچھا کچھ نوجوان صحابہ ہیں جو کہ مجلس آپس میں لگائی ہوئی ہے اور بیٹھے ہیں، باتیں کریں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو جوائن کر لیا کرتے تھے، وہیں پہ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اور اس بیٹھنے کے اندر ایسے نہیں تھا کہ کوئی اسپیشل جگہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے پسند کرتے ہوں، بلکہ جہاں سیٹ اویلیبل ہوتی تھی، جہاں جگہ بنتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں پہ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ وہ اٹ واز ناٹ لائک کہ کوئی اسپیشل فیل کروانا، ایسا نہیں تھا، بلکہ اتنی سادگی تھی کہ واٹ ایور سیٹ واز اویلیبل ہی وڈ انکریج ادرس ٹو ڈو دا سیم۔ تو اسی طرح یہ سادگی تھی کہ صحابہ جو تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ڈسپائٹ آف ہز گلیمر، ڈسپائٹ آف ہز اسپرچویلٹی، ڈسپائٹ آف ہز بلیسڈ اورا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ اپنے آپ کو بہت کمفرٹیبل فیل کرتے تھے۔ اور پھر اسی طرح جب بھی مجلس میں ہوتے تھے تو جتنے بھی مجلس کے شرکاء ہوتے تھے، جتنے ممبرز ہوتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے۔ اٹ واز ناٹ لائک کہ ایک کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ایک کی طرف توجہ دے رہے ہیں، نہیں، بلکہ وہ جو ایک کیجول گیدرنگ ہوا کرتی تھی اس میں ہر ایک کو انڈیویجول توجہ دیا کرتے تھے، کبھی کسی کی طرف دیکھتے تھے، کبھی کسی کی طرف دیکھتے تھے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی یہ بات سنی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئی کانٹیکٹ کیا کرتے تھے، اور آئی کانٹیکٹ میں جب کوئی صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آئی کانٹیکٹ کو انجوائے کر رہا ہوتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا آئی کانٹیکٹ
پرولونگ کر دیا کرتے تھے، لمبا کر دیا کرتے تھے، تاکہ جو صحابی اس کو انجوائے کریں وہ پوری طرح سے انجوائے کر سکیں۔ اور اسی طرح اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو دیکھتے اور وہ مطلب جیسے کبھی ہوتا ہے نا کہ وہ روب کی وجہ سے یا اس وجہ سے وہ اگر وہ آکورڈ فیل کرتا تھا تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے اپنی نگاہ ہٹا لیا کرتے تھے۔ تو اوور آل پوری مجلس میں سب کو کنیکٹڈ فیل کرواتے تھے، سب کو مطلب امپورٹنٹ فیل کرواتے تھے، یعنی کہ اس مجلس میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہوتا تھا جو اپنے آپ کو نیگلیکٹڈ فیل کرتا ہو، بلکہ ہر بندے کو ایکولی آنر کیا کرتے تھے۔ اور یہ عجیب ایک خوبصورت ادا تھی کہ اس مجلس میں کوئی بندہ یہ کہہ نہیں سکتا تھا کہ مجھے کم امپورٹنس دی گئی ہے اور فلانے کو زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک انداز تھا کہ اس مجمع میں یا اس مجلس میں ہر بندہ اپنے آپ کو امپورٹنٹ فیل کرتا تھا۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے ہیں کہ یہ اس ٹائم جوان تھے، یہ جوان تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم تھے۔ تو بتایا کرتے تھے کہ جب ہم کبھی ایسے مجلس میں بیٹھے ہوا کرتے تھے تو اور ایسے نوجوان بیٹھے ہوتے تھے تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تھے تو ہمیں اللہ کے نبی سے زیادہ کسی اور سے محبت نہیں تھی، یعنی کہ جتنی محبت ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی ان سے زیادہ ہمیں کوئی شخص محبوب نہیں تھا، کوئی ذات عزیز نہیں تھی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری ایسی تربیت کی تھی اور ایسی عاجزی اور ایسی ہمبلنس دکھائی تھی کہ جب بھی وہ تشریف لاتے تھے تو ہم کھڑے نہیں ہو پاتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حکماً منع کرتے تھے کہ نہیں میرے لیے کھڑے نہ ہو، اور ہمیں پتہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کھڑے ہونے کو کتنا ناپسند کیا کرتے تھے۔ تو یہاں سے آپ کو ایک ہمبلنس پتہ چلتی ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور نبی بھی کون، جو وجہ کائنات ہیں، لیکن اپنے صحابہ کے ساتھ اپنے آپ کو اتنا نیچے رکھا ہوا ہے، اتنا مطلب ان کو کمفرٹیبل فیل کروانے کے لیے اپنی اتنی اپنے اندر عاجزی ہے کہ کوئی اسپیشل پروٹوکول نہ وہ پسند کرتے تھے، نہ اس کو ایکسپیکٹ کرتے تھے، نہ اس کو انکریج کرتے تھے، بلکہ اگر کبھی ایسا ہوتا تھا تو اس کو اسپیشلی منع کرتے تھے۔ آج ہم میں سے لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ ہم کہیں چلے جائیں اور کہیں گیسٹ کے طور پہ چلے جائیں تو بس ہمیں وہ سینٹر والی کرسی چاہیے، ہمیں لائم لائٹ چاہیے۔ ہر بندہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کو لائم لائٹ ملے، ہر جگہ اس کی خواہش ہوتی ہے بس جہاں میں جاؤں میں ہوں، لوگ میری تعریف کریں، میری بات کریں۔ تو ہماری سوچ اللہ معاف کرے ایسی ہوتی ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو مٹانا سکھایا اور یہ سکھایا کہ دیکھو ہر ایک کے ساتھ برابر۔ اور آج معاملہ یہ کہ تھوڑا سا ہمیں عزت ملتی نہیں ہے تو ہم جو ہے نا وہ اسی ٹائم ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اسپیشل پروٹوکولز ملنا شروع ہو جائیں۔ اچھا یہاں پہ میں ایک چیز کلیئر کر دوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے ادب میں کھڑے نہیں ہو سکتے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ آنے والے کی کیفیت بتائی گئی ہے کہ جو بھی آنے والا ہو، جو شخص بھی مطلب کہ آتا ہو اور کوئی بھی گیسٹ کے طور پہ کسی بھی طرح پہ، تو وہ اپنے دل میں یہ خواہش نہ رکھے کہ لوگ میرے ادب میں کھڑے ہوا کریں، کیونکہ یہ تکبر کی نشانی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ اشارے سے منع فرمایا کرتے تھے کہ بیٹھے رہو۔ اور اللہ کی شان، ہم نے اپنے شیخ کو بھی ایسے ہی دیکھا، جو لوگ بھی اتباع سنت کرتے ہیں
وہ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے نہ کھڑے ہوں، ان کو اپنے لیے کھڑا ہونا بالکل پسند نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جو آنے والا ہے وہ اس کو چاہیے کہ وہ بالکل ایکسپیکٹ نہ کرے، نہ اس چیز کی خواہش کرے، نہ اس چیز کی ڈیمانڈ کرے کہ بھائی میرے لیے کھڑے ہوا جائے۔ اچھا، لیکن دوسری طرف اگر آپ ہوسٹ ہیں اور آپ کے پاس کوئی گیسٹ آ رہا ہے، کوئی ایسا گیسٹ ہے، کوئی آپ کے ماں باپ ہیں، استاد ہیں، ٹیچر ہیں، شیخ ہے، کوئی بھی آ رہا ہے، تو ایسا یہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ان کے رسپیکٹ میں کھڑے نہ ہو، بلکہ جو ہوسٹ کرنے والا ہے، جو ریسیو کرنے والا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ رسپیکٹ میں کھڑا ہو، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لاتی تھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کے استقبال فرمایا کرتے تھے۔ تو اگر آپ گیسٹ کی پوزیشن میں ہیں تو اس ٹائم آپ کے دل میں یہی خواہش ہونی چاہیے کہ بالکل کوئی میرے لیے کھڑا نہ ہو، کوئی میرے لیے اسپیشل پروٹوکول نہ ہو۔ اور لیکن اگر آپ ایز اے ہوسٹ ہیں اور آپ کے پاس کوئی آ رہا ہے تو آپ ضرور اس کے عدد میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ دو ڈفرینٹ اینگلز ہیں۔ تو خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو صحابہ کے ساتھ نا اتنا ایسا بلینڈ کیا ہوا تھا کہ جو بھی باہر سے اگر کوئی شخص آتا تھا تو دیکھتا تھا تو اس اکثر وہ یہ پوچھتے تھے کہ بھئی آپ میں سے نبی کون ہے؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو صحابہ میں اتنا سادہ رکھا کرتے تھے۔ جیسے وہ ہوتا ہے نا آج کے دور میں جو بھی بندہ تھوڑا سا پرومیننٹ ہو، کوئی استاد ہو جائے، کوئی شیخ ہو جائے، کوئی مطلب یا کوئی لیڈر ہو جائے، کچھ ایسا ہو جائے، تو وہ اپنے آپ کو سادہ رکھنے کے بجائے ہر جگہ اسپیشل پروٹوکول ڈیمانڈ کرے، خود منہ سے ڈیمانڈ کرے، وہ غلط ہوتا ہے۔ لوگ اس کو دیں تو وہ غلط نہیں ہے، لیکن وہ خود اگر ڈیمانڈ کرے تو وہ غلط ہوتا ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے۔ پھر اسی طرح ایک صحابی تھے عدی ابن حاتم، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا تو وہاں جا کے میں نے ان سے اسلام کے بارے میں پوچھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ٹیک لگا کے ایسے بیٹھے ہوئے تھے، تو اور اتنی عاجزی کے ساتھ بیٹھے تھے اور مجھے بھی ٹیک لگا کے بیٹھنے کا کہا کہ اس سے مجھے یہ سمجھ آیا کہ یہ کوئی کنگ نہیں ہے، یعنی کہ انہوں نے اپنا، حالانکہ وہ تو شہنشاہوں کے شہنشاہ تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ یہ اپنے صحابہ کے ساتھ اتنی عاجزی میں رہتے ہیں کہ ایسا فیل نہیں ہونے دیتے، ایسا فیل نہیں کرواتے کہ جس سے کوئی سامنے والا بندہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ڈاؤن فیل کرے۔ پھر اسی طرح اگر کوئی شخص، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی کوئی حاجت لے کر آ جاتا، he would not send him away without what he had requested، کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دے نہیں نہ دیتے تھے تو کبھی ایسے واپس نہیں پلٹاتے۔ اور اگر مثال کے طور پہ کوئی چیز دینے کے لیے نہ ہوتی اور کچھ ایسا معاملہ نہ بنتا تو تب بھی ایسے الفاظ کہہ دیتے، ایسے الفاظ کہتے کہ جس سے سامنے والا بندہ جو تھا نا وہ سکون میں آ جاتا، اس کو کمفرٹ ملتا۔ تو یا تو اس کی ویسے ضرورت پوری کر دیتے، اور اگر ضرورت نہ پوری کر سکتے تو اپنے جملوں سے، اپنی بات سے ہی دوسرے بندے کو راحت پہنچا دیتے۔ پھر اسی طرح حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے تو کیا فیلنگز تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے
تو فجر کی نماز جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا فرما لیتے تو اپنی اسی جگہ پہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے رہتے اور اللہ کے ذکر میں بیٹھے رہتے اور اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن میں رکھتے، اور اس کے بعد وہ صحابہ کے ساتھ بالکل ایسے مکس ہو کے بیٹھ جاتے۔ پھر اسی طرح صحابہ جو بڑی انٹرسٹنگ بات فرمایا کرتے تھے، یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نا، یہ ان صحابہ میں سے تھے جو بڑے ینگ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ کر جو زمانے جاہلیت کی چیزیں ہوتی تھی، ہم وہ ان دنوں کی باتیں بھی ڈسکس کیا کرتے تھے۔ یعنی کہ آپ آج کی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں جو جے ڈیز ہوتے تھے صحابہ کے، تو اس کی باتیں بھی ڈسکس کیا کرتے تھے کہ دیکھو ہم ایسی حرکتیں کیا کرتے تھے، ایسی حرکتیں کیا کرتے تھے۔ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا، جو بچے جو ہے نا جو دین میں آ جاتے ہیں اور کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اپنی گیدرنگ میں وہ کہتے ہیں کہ بھئی جب تک ہم دین کو پریکٹس نہیں کر رہے تھے، ہم یہ والی الٹی سیدھی حرکتیں کیا کرتے تھے۔ تو صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے کمفرٹیبل ہوتے تھے کہ اپنے جے ڈیز بھی ڈسکس کرتے تھے کہ ہم یہ کام کیا کرتے تھے۔ اور ایون اس دور میں جے ڈیز کی کوئی شاعری ہوتی تھی، کوئی لطیفے ہوتے تھے، تو وہ بھی ڈسکس کیا کرتے تھے، وہ بھی بات کیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان کے ڈسکشن میں اسمائلنگ فیس کے ساتھ بیٹھتے تھے، کیونکہ انسان ہے نا، اس کے ایموشنز ہوتے ہیں۔ آپ ایون دین کو پریکٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں، بٹ اسٹل آپ کی میموریز تو پرانی ہوتی ہے نا، نیو میموریز تو آپ کے پاس ہوتی نہیں، تو پھر آپ پرانی چیزیں بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس ایسے نہیں ہوتی تھی کہ بس مجلس ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس صرف بیان پہ بیان، بیان پہ بیان دیے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ بلکہ وہ جو مجلس ہوتی تھی وہ ڈسکشن والی مجلس ہوتی تھی۔ ایک بیان والی مجلس تو الگ ہوتی تھی، لیکن یہ والی جو ایک جو اسپیشل مجلس ہوتی تھی، اس میں صحابہ اپنی باتیں کیا کر رہے ہوتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسمائلنگ فیس کے ساتھ ان کی باتیں سن رہے ہوتے تھے، ایون ڈسکشن کر رہے ہوتے تھے۔ اور ٹاپکس ایسے کہ ہر قسم کا ٹاپک ڈسکس ہوتا تھا، ایون جیسا کہ صحابہ نے بتایا کہ زمانے جاہلیت کی باتیں، اس دور کی پوئٹری، اس دور کے لطیفے، وہ بھی ڈسکس کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اسمائل کیا کرتے تھے۔ اور عموماً جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے تو کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے۔ تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ 70 ٹائمز استغفار لازمی کیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح ایک مجلس تھی، تو ایک نا پرانا شاعر تھا، اس کا نام تھا امیہ ابن ابی اسد۔ اس کی ایک شاعری تھی جو پرانے دور میں ادھر عرب میں بڑی مشہور تھی۔ تو ایسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے، تو وہ اس کے جو اشعار تھے، تو ایک صحابی نے بیٹھ کے 100 اشعار پڑھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فریلی ان کو الاؤ کیا۔ یہاں سے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت پتہ چلتی ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھ کے وہ انسانوں کے ایموشنز کے ساتھ ڈیل کیا کرتے تھے، اور وہ شاعری ایک وہ سنا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ ہاں بالکل، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہیں اور سن رہے ہیں، تو اتنا زیادہ کمفرٹیبل انوائرمنٹ ہوتا تھا۔ ایٹ دا سیم ٹائم وہ نبی ہیں، اور جو ان کا مقام ہے وہ سب کچھ ہے، اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ شخصیت کے اندر اتنی خوبصورت ویرائٹی ہے کہ وہی نبی جو ہیں وہ صحابہ کے ساتھ اپنے آپ کو اتنا ایک وہ انہوں نے ڈاؤن ٹو ارتھ رکھا ہوا کہ صحابہ اتنا ایزیلی اپنی ہر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجلس ہوتی تھی اس میں ہر قسم کا ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہوتا تھا، جس میں لطیفے بھی ہوتے تھے، جس میں پرانے واقعات بھی ہوتے تھے، جس میں شاعری بھی ہوتی تھی۔ بس مطلب باٹم لائن یہ تھی کہ
اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہوتی، لیکن اس کے علاوہ اچھا یہاں سے نا آپ کو ایک اور چیز سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت تھی وہ کتنی پاورفل تھی کہ صحابہ کے کے ساتھ جب وہ اپنے آپ کو اتنا بلینڈ کر لیتے تھے اور صحابہ کمفرٹیبلی ہر چیز ڈسکس کرتے تھے، تو اس سے فائدہ یہ ہوتا تھا کہ صحابہ کی ہر اسپیکٹ میں تربیت ہو رہی ہوتی تھی اور ہر اسپیکٹ میں اصلاح ہو رہی ہوتی تھی۔ جی، تو آئی واز ٹیلنگ کہ جو تربیت تھی وہ اتنی خوبصورت تھی کہ وہ صرف یونی ڈائریکشنل تربیت نہیں تھی کہ بس جو ہے نا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں اور بس صحابہ سن رہے ہیں اور تربیت ہو رہی ہے، بلکہ یہ دونوں سائڈ سے کنورسیشن ہوتی تھی، ڈسکشن ہوتی تھی۔ اچھا یہاں سے نا مطلب خیر ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تو نہیں دیکھی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع کرنے والے، جو متبع سنت اللہ والے لوگ ہیں، ان کی مجالس دیکھی، ہم نے اپنے شیخ کی مجلس بھی دیکھی، تو ایسی ہوتی تھی کہ ہر قسم کا ٹاپک ڈسکس ہوتا تھا، پالیٹکس بھی ڈسکس ہو رہی ہے، ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے، بزنس کی چیزیں بھی ہو رہی ہیں، ہر چیز ڈسکس ہوتی تھی۔ اور اس ڈسکشن سے آپ سائیکولوجیکلی اتنے میچ ہو جاتے ہیں اپنے ٹیچر کے ساتھ، اپنے شیخ کے ساتھ، اپنے استاد کے ساتھ، کہ اس سے پھر شخصیت کھل کے سامنے آ جاتی۔ اگر آپ صرف بس مطلب ایک ہی ڈائریکشن پہ چیزیں چل رہی ہوں نا، تو پھر اس سے شخصیت اتنی کھل کے نکھر کے سامنے نہیں آتی۔ تو تربیت کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تربیت جو ہے نا وہ ڈسکشن کی فارم میں ہو، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ صحابہ ہر قسم کی بات مجلس میں کیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو کمفرٹیبل رکھتے تھے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ انہی موقعوں پر جو ہے وہ تربیت بھی کیا کرتے تھے۔ تو اچھا اس مجلس سے نا آپ کو ایک بات سمجھ آتی ہے کہ جب انسان ہر طرح کے ٹاپکس، ہر طرح کی بات وہیں پر ڈسکس کرتا ہے کہ جہاں وہ اپنے آپ کو بالکل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ تھے، ان کے بیسٹ فرینڈ بھی تھے، ان کے والد بھی تھے، ان کے مطلب ہر طرح کے جو سینٹر پوائنٹ ہے نا صحابہ کی لائف کا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ انہوں نے ہنسی مذاق کرنا ہے وہ بھی وہاں جا کے کرنا ہے، انہوں نے وہاں جا کے کرنی ہے، تو ہر چیز ایسے ڈسکس ہوتی تھی۔ پھر اسی طرح سے ایک جگہ پہ ایک فرماتے ہیں کہ ما کانو الا کان الناسی کان ابن عمر یمزح وینشد الشعر، کہ وہ جو لوگ تھے وہ بالکل عام لوگوں کی طرح تھے، یعنی کہ جو مجلس ہوتی تھی وہ عام لوگوں کی مجلس کی طرح ہوتی تھی، یہاں تک کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ ہم مذاق بھی کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، اور اشعار بھی پڑھا کرتے تھے۔ اس دور میں اشعار بھی بہت چکے چلتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے اشعار بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو یہاں سے آپ کو سمجھ آتی ہے کہ وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سرکلز ہوا کرتے تھے وہ اسٹرکٹلی صرف اس چیز پہ نہیں ہوتے تھے کہ بس وہ صرف اللہ کا ذکر ہی کر رہے ہیں، بلکہ وہ اللہ کا ذکر تو ہوتا ہی تھا، اللہ کی پریزنس، اور کیونکہ اللہ کی پریزنس اور معیت دل میں حاصل تھی، لیکن اس کے علاوہ ہر طرح کا ٹاپک ڈسکس ہوتا تھا، اور یہی تربیت کا بہترین طریقہ ہے۔ اچھا یہاں پہ نا پیرنٹنگ کی اور ٹیچنگ کی اور کاؤنسلنگ کی بڑی اچھی ٹپ آپ کو ملتی ہے۔ پیرنٹنگ میں بھی ہم پیرنٹس کو یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچوں کی نہیں ہے تو اپنے بچوں کو نا ڈسکشن میں انگیج کریں، نہ کہ بس ان کو آرڈرز دیں۔ تو آرڈرز سے انگیج کرنا اور ڈسکشن سے انگیج کرنا، اس میں فرق ہوتا ہے۔ ہمارا ایک وہ اسلامک اسکول ہے نا، اس میں نیم اسکول میں، تو اس میں ہم بچوں کو نا کیس اسٹڈیز کروا رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیس اسٹڈیز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایسا سینیریو دیا جاتا ہے کہ بچے ڈسکس کرتے ہیں۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ ڈسکشن کے ذریعے تربیت کرتے ہیں تو جو جن کی تربیت آپ کر رہے ہیں، چاہے وہ بچہ ہے
چاہے وہ آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، کچھ بھی ہے، تو اس کا ذہن نا سٹاپ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ذہن کے اندر انالیٹیکل اور کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہوتی ہے جب ڈسکشن کے ذریعے تربیت کرتے ہیں۔ اگر صرف آرڈرز کے ذریعے آپ تربیت کریں گے تو اس سے نہ کریٹیکل انالیسس پیدا ہوتا ہے، نہ انالیٹیکل تھنکنگ پیدا ہوتی ہے، بلکہ اس سے نارملی ایسا ہوتا ہے کہ ڈم مائنڈز ڈیولپ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تربیت ہوا کرتی تھی وہ اس انداز میں ہوتی تھی۔ اچھا، پھر اسی طرح کچھ جو ینگ صحابہ تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت کیا کرتے تھے، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر طرح کی ڈسکشنز میں ان کو انگیج کیا کرتے تھے۔ تو ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی مجلس کے بارے میں، جو خاص مجلس، خاص سرکلز ہوا کرتے تھے، تو اس کے بارے میں ایک جگہ فرمایا، اذا ذکرنا الدنیا ذکرہا معنا، کہ جب ہم دنیا کا تذکرہ کیا کرتے تھے، when we spoke of worldly matters، ذکرہا معنا، تو وہ ہمارے ساتھ اس کا تذکرہ کیا کرتے تھے، he discussed them with us۔ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر ہم دنیا کے معاملات ڈسکس کیا کرتے تو وہ ہمارے ساتھ دنیا کی چیزیں ڈسکس کیا کرتے۔ وَإِذَا ذَكَرْنَا الْآخِرَةَ ذَكَرَهَا مَعَنَا، اور اگر ہم ان کے ساتھ آخرت کا تذکرہ کیا کرتے تھے، ذَكَرَهَا مَعَنَا، تو وہ اس کا تذکرہ ہمارے ساتھ کیا کرتے تھے۔ وَإِذَا ذَكَرْنَا الطَّعَامَ ذَكَرَهُ مَعَنَا، اور اگر ہم ان کے ساتھ کوئی کھانے کی چیزیں ڈسکس کیا کرتے تھے تو ہی انگیجڈ ان ڈسکشن ریگارڈنگ دیم ایز ویل۔ تو یہاں سے نا آپ کو لوگوں کو انگیج کرنے کا ایک طریقہ سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ کہ جب آپ نے کسی کی تربیت کرنی ہوتی ہے نا، اور کسی کی کاؤنسلنگ کرنی ہوتی ہے، تو تربیت، کاؤنسلنگ یہ صرف تب ہوتی ہے کہ جب آپ پہلے بچے کو، کسی کو بھی، جس کی بھی آپ نے تربیت کرنی ہے، سب سے پہلے اس کے ساتھ اپنی فریکوینسی کو الائن کریں۔ جب تک الائنمنٹ نہیں ہوگی نہ تربیت نہیں ہوگی۔ تو آپ کو اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ وہ ٹاپکس ڈسکس کیا کرتے تھے جو صحابہ کا، تو اگر مطلب یہ ایسے ہی ہے نا کہ ایک شخص آپ کے پاس نا اپنے بزنس کی کوئی پریشانی لے کر آیا، اب آپ اس کو بزنس، آپ اس کو اور دوسری چیزیں ڈسکس کریں تو پھر اس کا نا انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح ایک شخص، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بندہ ہر وقت آپ سے قبر، موت، آخرت کی بات ہی سننے کے لیے تیار ہو، کیونکہ آبویسلی آپ نے آخرت کی تو تیاری کرنی ہے، بٹ دنیا میں بھی تو زندگی گزارنی ہے نا، تو دنیا کے جو معاملات ہیں وہ بھی تو سمجھنے ہیں، وہ بھی تو سیکھنے ہیں، تو وہ کہاں پہ ڈسکس ہوں گے؟ تو یہاں سے آپ کو سمجھ آتا ہے کہ وہ صحابہ جس طرح کی باتیں ڈسکس کرنا چاہ رہے ہوتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مزاج اور ان کے انٹرسٹ کی چیز کو ڈسکس کیا کرتے تھے۔ اس سے کمفرٹ لیول پیدا ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی شخص آپ سے دنیا کی چیزیں ڈسکس کرے گا تو کتنی ڈسکس کرے گا؟ تھوڑی سی ڈسکس کرے گا، بٹ پھر موقع دے کے پھر آپ اس کو دین کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ جو دعوت کی ٹیکنیکس ہیں اس میں بڑی اسٹرانگ ٹیکنیک ہوتی ہے کہ فریکوینسی الائنمنٹ، جو یہاں پہ ہمیں سمجھ آتی ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی یعنی کہ ایسی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یا نارملی نہیں ہوتی تھی جو بڑی کوئی گناہ کی باتیں ہوں، کوئی فحش قسم کی کوئی ایسی بات ہو، ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ بڑی پروڈکٹیو بات ہوتی تھی۔ مثال کے طور پہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہوتے تھے تو اس میں وہ یہ ڈسکس کرتے تھے کہ اچھا یہ چیزیں کھانا بینیفیشل ہے، یہ ایسے کھانا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، یعنی کہ جو ڈسکشن ہوتی تھی وہ پروڈکٹیو ہوتی تھی۔ پھر اسی طرح
Uh, one of the famous hadith regarding the Prophet sallallahu alaihi wasallam's engagement with the youth. تو ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. تو وہ فرماتے ہیں کہ ایسی کچھ ہم لوگ بیٹھے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے ہم ایسی مختلف باتیں کر رہے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک سیٹنگ میں وہ یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ مطلب جیسے اکثر نوجوان مذاق میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی اللہ کرے میری شادی ہو جائے، میں شادی کر لوں. اور شادی کا ٹاپک نارملی کواروں کے لیے بڑا فیوریٹ ٹاپک ہوتا ہے. تو بہرحال آج کل میرڈ لوگوں کے لیے بھی ہوتا ہے دوسرا تیسرا. لیکن وہ بتاتے ہیں کہ ہم ایسے ہی کچھ نوجوان بیٹھے تھے اور ایسے شادی کی بارے میں باتیں ڈسکس کر رہے تھے. اچھا، یہاں سے آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا کمفرٹیبل ماحول رکھا تھا کہ مسجد نبی شریف میں بیٹھے ہیں اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی باتیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں ہنسی مذاق میں. تو اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ اے نوجوانوں، او ینگ مین، whoever amongst you can afford to get married, let them do so. اگر تم میں سے کوئی بھی شادی کر سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کر لے. And whoever cannot، اور اگر کوئی تم میں سے شادی نہیں کر سکتا، let them fast instead and that will be a shield for them. تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ جو ہے وہ ان کے لیے ایک ڈھال ہوگا. سبحان اللہ. تو اکثر نوجوانوں کی ڈسکشن آج بھی ایسی چل رہی ہوتی ہے شادیوں پہ. تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سولوشن دے دی کہ بھائی جو تو شادی کر سکتا ہے کر لے، جو نہیں کر سکتا وہ روزے رکھے، کیونکہ اس سے شہوات جو ہیں وہ ڈاؤن ہوتی ہیں. تو پھر اسی طرح کبھی ایسے بھی ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مجلس میں اس طرح کرتے تھے کہ فجر کے بعد عموماً ایسا ہوتا تھا کہ یہ پوچھتے تھے کہ اچھا بتاؤ کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا. تو صحابہ سے نا ان کے خوابوں کے بارے میں پوچھتے تھے، اور یہاں پہ ان کا خواب سے مراد اچھے خواب ہوتے تھے، گڈ ڈریمز. اب خواب کے بارے میں ویسے بتا دیں کہ خواب جو ہے نا وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک خواب کی قسم وہ ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جس میں بشارتیں ہوتی ہیں، جو اچھے خواب ہوتے ہیں. اور دوسری قسم خوابوں کی وہ ہوتی ہے جو کہ برے خواب ہوتے ہیں، وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. اور تیسری قسم خوابوں کی وہ ہوتی ہے جو نفس کی باتیں ہوتی ہیں، اس کو حفظ نفس کہتے ہیں، کہ انسان کی ڈیلی روٹین کی چیزیں، ادھر ادھر کی چیزیں ہوتی ہیں. تو اگر کوئی خواب آئے تو ہر ایک کو خواب نہیں بتانا چاہیے، کسی ایسے بندے کو بتانا چاہیے جو خوابوں کی سمجھ بھی رکھتا ہو اور وہ مطلب حاسد نہ ہو. تو جو برے خواب ہیں ان کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا تذکرہ نہ کرنے سے بھی وہ زائل ہو جاتے ہیں. تو اب وہ صحابہ سے وہ پوچھا کرتے تھے کہ ہاں بھائی کسی نے کوئی پچھلی رات کوئی اچھا خواب تو نہیں دیکھا. تو اگر کوئی صحابہ دیکھتے تھے کوئی خواب تو بتایا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی اچھی اچھی تعبیریں دیا کرتے تھے. تو ایک موقع پہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ نا دعا کی اللہ تعالیٰ سے اور کہا یا اللہ مجھے کوئی اچھا خواب دکھا دے، تاکہ میں صبح کے ٹائم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ بات پوچھیں تو میں ان کو کوئی اچھی بات بتا سکوں، تاکہ میں ان سے کچھ تھوڑی سی کوئی کنورسیشن کر سکوں. کیونکہ صحابہ جو تھے وہ موقع ڈھونڈا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کرنے کا، کوئی بات سیکھنے کا. اتنی محبت تھی نا، اتنا کنیکشن تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں یہ دعا کر کے سویا، لیکن مجھے اچھا خواب نہیں بلکہ مجھے بڑا ڈراؤنا خواب آ گیا. تو خیر انہوں نے یہ خواب نہ پھر اپنی بہن جو کہ ام المؤمنین تھی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا ان کو بتایا، انہوں نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر لی. تو اب یہ ساری ڈسکشن سے آپ کو جو کچھ چیزیں سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ انہوں نے
کچھ چیزیں ان کی مجلس میں بڑی اہم تھی. ایک یہ کہ وہ اپنی مجلس کے اندر مائنڈ فل پریزنس ان کی ہوتی تھی، اور ہر بندے کو اتنا کمفرٹیبل فیل کرواتے تھے کہ ہر بندہ آنرڈ فیل کرتا تھا، امپورٹنٹ فیل کرتا تھا، کمفرٹیبل فیل کرتا تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے میں مطلب اس کی خواہش ہوتی تھی. اور یہ جو ان کے چھوٹے چھوٹے مارننگ سیشنز ہوا کرتے تھے فجر کے بعد، یہ بڑے اہم تھے. اب اور پھر اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی ڈسکشن میں ہوتے تھے نا، تو اور جب صحابہ بول رہے ہوتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈسکشن میں خود کو ڈومینیٹ نہیں کرتے تھے. مطلب جب ڈسکشن چل رہی ہے تو وہ اس کو ڈسکشن موڈ میں ہی رکھتے تھے، اس کو بیان کی شیپ نہیں دیتے تھے. ہاں obviously مجلس میں جب بیان ہو رہا ہوتا تھا تب تو ڈسکشن پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ڈومینیٹ کیا کرتے تھے، لیکن نارملی ویسے ڈسکشن میں جب سارے بات کر رہے ہیں تو اس وقت اکثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کیا کرتے تھے اور اسمائل کیا کرتے تھے اور صحابہ کی ڈسکشن کو سنا کرتے تھے. اور بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ وہ ڈسکشن کو ڈومینیٹ کرے. پھر اسی طرح ایک جو صحابیہ تھی نا، اب صحابیات جو تھیں ان کو بہت فیل ہوتا تھا کہ بھئی یہ جو میل صحابہ ہے یہ تو بڑے مزے سے اللہ کے نبی کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور ڈسکشن کرتے ہیں اور ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں، سب انجوائے کرتے ہیں، تو ہم محروم ہو جاتی ہیں. تو جو صحابیات تھی نا، تو انہوں نے ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نا یہ شکایت کی، شکوہ کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ مردوں کے ساتھ تو بیٹھ جاتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کی ڈسکشن بھی ہوتی ہے، ہر طرح کی مجالس ہوتی ہیں، یہ آپ سے بہت نفع بھی تربیت بھی کروا لیتے ہیں، لیکن ہم کیا کریں، ہمارے ساتھ آپ کی اس طرح کی مجالس نہیں ہو پاتی جیسے آپ ان کے ساتھ مجلس کرتے ہیں، تو ہمیں بھی تو موقع دیں، ہم بھی تو آپ کی صحبت میں بیٹھیں، ہم بھی آپ سے کچھ بینیفٹ لیں، آپ سے ڈسکشنز کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ایک جگہ جمع ہو جایا کریں تو پھر میں آ جا کروں گا اور پھر مطلب مجلس کر لیا کریں گے. تو اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن باقاعدہ سے مختص کیا صحابیات کے لیے، ہفتے میں ایک دن ان کے لیے ہوتا تھا، ان کی مجلس کے لیے ہوتا تھا. تو اس میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواتین سے بات کیا کرتے تھے، اور مطلب جیسے ایک مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین سے کہا کہ تم میں سے کوئی بھی اگر جس کے کوئی 3 بچے فوت ہو جائیں، کوئی 3 بچے گوا دے، تو وہ اس کے لیے روز قیامت میں ڈھال ہوں گے. تو پھر ایک صحابیہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے 2 بچے چلے جائیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں 2 بھی، یعنی کہ اگر 2 بچے بھی چلے جائیں، تو علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک بچہ بھی جائے تو وہ بھی روزے قیامت ڈھال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کی بھی تربیت کیا کرتے تھے اور صحابیات کو بھی موقع ملتا تھا تربیت کا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس کا اینڈ کیا کرتے تھے تو ایک چیز کا بہت زیادہ خیال کیا کرتے تھے کہ وہ مجلس جو نا وہ بڑی کنکلوسیو ہو، اور اس میں جو مطلب وہ بینیفیشل ہونی چاہیے. بے شک ہنسی مذاق ہو، بے شک باقی ٹاپکس پہ ڈسکس ہو، لیکن ہر جگہ نہ کہیں کچھ تربیت کے پوائنٹس ہوا کرتے تھے، کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ہوتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مجلس کے کنکلوژن میں یہ چیز رکھا کرتے تھے، اس چیز کو ریپیٹ بھی کیا کرتے تھے، اس کو ڈسکس بھی کیا کرتے تھے، یعنی کہ کنکلوژن لازمی دیا کرتے تھے کہ کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جو سیکھے بغیر ہو، جو تربیت کے بغیر. تو ڈسپائٹ آف ڈسکسنگ ایوری کائنڈ آف ٹاپک، ہر ٹاپک میں، ہر عنوان میں تربیت ہوتی تھی. اور اس سے فائدہ یہ ہوا کہ جو صحابہ کی جو تربیت ہوئی وہ کسی ایک ڈائمنشن میں نہیں ہوئی، بلکہ ان کی تربیت ہر ڈائمنشن میں ہوئی. جو صحابہ کی پرسنالٹیز بنی،
وہ صرف یہ نہیں بنی کہ صحابہ عبادات میں بہت اچھے تھے، بلکہ صحابہ کی پرسنالٹی زندگی کے ہر ڈائمنشن پہ بنی۔ اور اس لیے مطلب یہی وہ ریزن تھی کہ صحابہ کی اتنی اسٹرانگ پرسنالٹیز بن گئیں کہ 30 سال کے اندر اندر دو بڑی بڑی سپر پاورز کو فتح کیا اور پوری دنیا میں اسلام کو غالب کیا، کیونکہ جو تربیت تھی وہ اتنی اسٹرانگ تھی اور بڑی انڈیویجول بیسک لیول پر تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ہم اس دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس نہیں مل سکی تو اللہ ہمیں روز قیامت یہ ایسی مجالس جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لازمی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔